فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 سنین، 7 سال کا جب بچہ ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، واضربوہم علیہا اذا بلغوا 10، جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کو مار کر بھی نماز پڑھاؤ، وفرقوا بین المضاجع، ہے سگی بہن ہے سگا بھائی لیکن ان دونوں کے بستر بھی 10 سال کے بعد الگ کر دیے جائیں تاکہ ان کی پاک دامنی میں اور پاکیزگی میں کوئی خلل نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة، عورت پردے کا نام ہے، فَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کو ورغلانے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا، اور سب سے قریب عورت اللہ کی رحمت کے اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا، گھر سے عورت نکلے شیطان اس کے پیچھے چلتا ہے، اور اگر وہ مردوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے اور کوئی ایجوکیشن جو مسلمانوں کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے، ایک دوسرے کے کندھے پہ کندھا رکھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے شیطان چلا جاتا ہوگا۔ جو گھر سے نکلی تو ساتھ تھا، جب وہ اکٹھے بیٹھے تو پھر شیطان چلا جاتا ہوگا۔ یہ دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان عورت کے تقدس کو بڑھانے کے لیے، اس کی عظمت کو 4 چاند لگانے کے لیے اللہ کے حکم کی روشنی میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ گھر میں قرار پکڑے، وہ باپرد رہے۔ یہ سید زادیوں کی نشانی ہے، یہ صاحب زادیوں کی نشانی ہے۔ مشرکین مکہ کسی عورت کو تنگ کرنا چاہتے اور تنگ کرتے، جب اس سے کہا جاتا تو جواب دیتا احسبها انا، میں نے تو اس کو لونڈی سمجھا تھا۔ لونڈیاں پردہ نہیں کرتی، آزاد عورتیں پردہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا تسافر المرأة 3 الا ومعها ذو محرم، 3 دن کا سفر بغیر محرم کے جائز نہیں۔ لا تسافر المرأة یومین، 2 دن کا سفر غیر محرم کے جائز نہیں۔ لا تسافر المرأة فی یوم ولیلہ، 1 دن اور 1 رات عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی۔ وفی روایت رابعہ، اور 4تھی روایت میں آتا ہے لا تسافر المرأة بریدا وهو 12 میلا بالہاشمی، 1 برید کا سفر بھی عورت بغیر محرم کے نہ کرے۔ اور برید ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر بنتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس عورت کی شان اور عظمت اور حشمت میں کوئی فرق نہ آئے۔ یہ دھوکہ ہے جو مسلمان اپنے آپ کو دے چکا ہے کہ وہ بچہ جو بیچارہ خود چلنے سے عاری ہے، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا، وہ 6 سالہ وہ 8 سالہ بچہ جس کو انگلی سے لگا کے آج عورت جرت کرتے ہوئے نہ جانے کتنا لمبا سفر طے کر لیتی ہے۔ محرم کا مطلب تو یہ تھا اس کی حشمت کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ جو اپنا کپڑا سنبھالنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اپنے والدہ اور بہن کا دوپٹہ کیسے سنبھال سکے گا؟ اس کا ایمان کیسے سنبھال سکے گا؟